صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہمارے قومی سطح پہ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کا جو ہے وہ اس بارے میں بہت ہی جذباتی لگاؤ ہے. ہر کوئی جو ہے وہ غمزدہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ کس طرح سے انہیں ایک بہت لمبا عرصہ 86 سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے. اور پچھلے دنوں جو ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کا جو احوال جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپ اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کی جو ہے وہ بڑی بلند باغ باتیں کرتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے ان حقائق کو جو ہے وہ جاننے کے بعد کہ یہ انسانی حقوق ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنے ملک میں ایک بے گناہ جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے بلکہ اس کو رکھا کن حالات میں ہے. تو اس کے اوپر بھی یہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ جو سنجیدہ کوششیں پہلے سے حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے ان میں اور جو ہے وہ بہتری لائی جائے اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپیل یا خط جو ہے وہ بھی لکھے اور اس معاملے کو اس طرح سے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اور خاص طور پہ امریکن حکومت کے سامنے جو ہے یہ اٹھایا جائے اور ان لوگوں کو بھی جو کانگریس مین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف تو دستخط کر کر کے بھیجتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہاں پہ وہ ہو گیا، تو ان کو بھی توجہ دلائی جائے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہاں پہ یہ ظلم اور جو ہے وہ زیادتی ہو رہا ہے. اسی طرح سے ہمارے ٹی ایل پی کے دوستوں کا پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی لانے کا جو ہے وہ مطالبہ تھا. یہ بھی ایک عوامی مطالبے کی ہی جو ہے وہ شکل رکھتا ہے اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عام آدمی کو، غریب آدمی کو جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے. تو ان دوستوں کی ان مذاکرات میں میرے ساتھ ہمارے فیڈرل منسٹر یاز صادق صاحب اور کل پھر جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی جو ہے وہ ہماری مدد کی اور انہوں نے ہمارے ان دوستوں کو جو ہے وہ تمام طریقہ کار جس طرح سے پیٹرول کی قیمتوں میں مقرر ہوتی ہیں وہ سارا ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی کہ انشاءاللہ تعالی انہوں نے پہلے بھی بھرپور کوشش کر کے جو ہے وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں ایک واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. تو انہوں نے مزید جو آنے والے جو ادوار یعنی جو ہر 15 دن کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہے تو انہوں نے یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی اس میں وہ کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ مدد کرے گا تو واضح کمی جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اور میں ان احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کی یقین دہانی کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ یقین کیا. تو میں اس مرحلے پہ جو یہ ٹی ایل پی کے زعماء میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے یہ ساری کارروائی کو 3-4 دن جو ہے وہ بہت ہی تدبر سے اور ایک امن اور جو ہے وہ ایک قومی معاملے کو جو ہے وہ اس انداز سے کہ یہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ معاملات ریزالو ہوں، تو انہوں نے جو ہے وہ اس میں بڑا تعاون کیا. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو پہلی حکومت تھی فارمر گورنمنٹ جو تھی تو اس کے وقت میں جو ہے وہ انہی مرحلوں کے اوپر جب آپس میں بیٹھ کے بات ہو رہی تھی تو معاملات کو جب بہتر انداز سے جو ہے وہ ہینڈل نہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر بڑا نقصان ہوا. دونوں طرف سے جو ہے وہ جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی ہوا اور ملک میں بدامنی کا ایک جو ہے وہ دور بھی جو ہے وہ آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دوستوں کا تدبر ہے، ان کی معاملہ فہمی ہے کہ انہوں نے ہماری اس بات کو سمجھا اور اس معاملے کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے ریزالو کرنے کی اور اپنے اس احتجاج کو جو ہے وہ اس معاہدے کی شکل میں جو ہے وہ ختم کرنے کی جو ہے وہ حامی بھری. اور ہم نے بھی اور میرے ساتھ جو ہمارے دوسرے صاحبان تھے تو ہم نے بھی خلوص نیت سے جو ہے وہ کوشش کی کہ ہم ان کے جذبات کو سمجھیں، ان کے خلوص کو سمجھیں، کیونکہ بنیادی طور پہ ان کا جو زور ہے وہ کسی دنیاوی مسئلے پہ نہیں ہے، باقی چیزیں ضمناً ہیں. بنیادی طور پہ ان کا جو ہے وہ
ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پہرے دار ہیں، یہ چوکیدار ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہر طرح سے جو ہے وہ انہوں نے زور بھی دیا، اور ہم نے بھی ان کے اس خلوص کو اور ان کے اس ایمانی جذبے کو بھرپور طریقے سے سمجھا بھی ہے، اور ہماری یہ بھرپور ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ایک نیک کام ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی ناموس اور ان کا ناموس رسالت کا جو تحفظ ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے، ہمیں یہ ہمت دے۔ ساری طاقت اور توفیق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ کامیاب ہوں۔ اور میں اس مرحلے پہ جو ٹی ایل پی کی مجلس شورا ہے جس نے ہمارے ساتھ جو ہمارے درمیان جو معاملات طے ہوئے تو اس کی انہوں نے منظوری دی، اور جو امیر ہیں ٹی ایل پی کے جناب سعد حسین رضوی صاحب، تو میں ان کا بھی ذاتی طور پہ ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے اور فہم و تفہیم کے جذبے کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کیا۔ بہت شکریہ جی امین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ الحمدللہ آج یہاں پر ہم ایک پرامن ماحول میں بیٹھے ہیں، اور جو مارچ 22 تاریخ کو کراچی سے مزار قائد سے نکلا، اور جس کو الحمدللہ بہت زیادہ عوامی پذیرائی ملی، یعنی ہر 10-15 کلومیٹر بعد اس کا عظیم الشان استقبال کیا گیا، اور وہ اپنے جو مخصوص راستے تھے اس سے ہوتا ہوا لاہور پہنچا، پھر لاہور سے جو دوسرا مرحلہ جہلم تک پہنچا۔ الحمدللہ تحریک لبیک نے اپنے جو مطالبات حکومت وقت کے سامنے رکھے تھے، تو جس میں جو مین مطالبوں میں سب سے پہلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھے، تو اور جو اس ملک میں غریب عوام کے لیے جو پراثر آواز تھی، تو ہماری الحمدللہ پورے تحریک کی، اور بالخصوص جو ہمارے امیر محترم ہیں حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ، ان کا یہ دلی خواہش تھا، اور وہ مسلسل اس لگن میں اور اس محنت میں لگے تھے کہ کسی طریقے سے ہم اس اپنے غریب عوام کو ریلیف دیں، اور جو ملک میں حالیہ شدید گستاخیاں ہوئی ہیں اس کی روک تھام ہو۔ تو اس سلسلہ میں الحمدللہ ہم نے ایک پرامن طریقے سے مارچ کیا، جو کہ اتنے طویل راستے میں الحمدللہ کہیں ایک جگہ پر بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جہاں پر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو، یا کسی جگہ پر کوئی زبردستی کی گئی ہو، یا کسی جگہ پر اس طرح کی، بلکہ الحمدللہ جہاں پہ ٹول پلازے آ گئے تو وہ بھی ادا کیے گئے، اس کی جو ہے نا وہ یعنی اس طرح پرامن طریقے سے شاید پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس وقت جب آپ نکلے تو آپ نے یہ جو مسائل تھے یہ سامنے رکھے تھے، بالخصوص اس میں جو ہماری بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے۔ تو گجرانوالہ سے آگے حکومت وقت نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا اور ہمارے مذاکرات شروع ہوئے۔ پھر الحمدللہ جب ہم یہاں پہ محترم جناب رانا ثناء اللہ صاحب اور محترم سردار ایاز صادق صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور ٹیم سے یہاں پہ جو ہم نے الحمدللہ ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، تو وہ مطالبات جو کہ ناموس رسالت کے حوالے سے تھے، یا اپنی بہن عافیہ صدیقی کے حوالے سے تھے، یا وہ مطالبات جو کہ غریب عوام کے لیے، اور یہ جو کمر توڑ مہنگائی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو اس وقت بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ جو بات چیت ہوئی تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ بغیر کسی تصادم کے، بغیر کسی اس طرح کے ماحول کے الحمدللہ پرامن طریقے سے یہ ہماری بات چیت جو ہے وہ مطالبات حکومت نے مان لیے۔ اور سب سے جو بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شاید جو پرانی روایات تھی اس طرح
کہ پرامن جلوس